اب یہ وہ جو ہم نے سورہ ہود میں سورہ یونس میں پڑھا تھا کہ یہ اب یہ چاہتے ہیں کہ کوئی کمپرومائز ہو جائے، اور اس کے اندر یہ کہ کچھ باتیں ان کی مان لی جائیں، کچھ آپ کی مان لی جائیں، چلیں وہ نمازیں پڑھنا شروع کر دیں گے، آپ 360 نہیں تو چلیں 180 بت قبول کر لیجئے، تو مطلب کچھ گیو اینڈ ٹیک کر کے تو معاملہ سیٹل کر دیا جائے۔ دنیا میں طریقہ یہی ہوتا ہے، جب بھی دو پارٹیوں کے درمیان کوئی کھینچا تانی ہو گئی، کچھ جو اختلاف پیدا ہو گیا، فرکشن ہوئی، تو جب بھی کوئی اس کی سیٹلمنٹ ہوتی ہے تو اسی طرح گیو اینڈ ٹیک سے ہی ہوتی ہے۔ اب یہ انقلابی عمل اس سے ایک بالکل مختلف، یہ عام سیاسی عمل ایک علیحدہ چیز ہے، ایک اصولی نظریاتی جماعت کا معاملہ بالکل اس سے مختلف ہوتا ہے۔ یہ اصل نقطہ ہے جو سمجھنے کا ہے۔ باقی دنیا کے اعتبار سے یہ بات بالکل 100% صحیح ہے کہ آپ کوئی بھی ایجنڈا لے کے چلیں، کبھی آپ کی 100% بات کو بھی قبول نہیں کی جاتی، اس کے اندر گیو اینڈ ٹیک لازمن ہوتا ہے۔ تو اب اسی چیز کو دیکھتے ہوئے کہ جب انہیں یہ محسوس ہوا کہ یہ ایک ایسی پاور ہیں کہ جن کے ساتھ کچھ نہ کچھ ہمیں سیٹلمنٹ کرنی پڑے گی، تو انہوں نے یعنی پہلے رشوتیں بھی دے لیں، تشدد بھی کر لیا، سٹک کیرٹ ساری پالیسیاں اپنا کے دیکھ لیا، نہیں بنا، تو آخری چیز کیا ہوگی؟ سیٹل کرنا ہے، گیو اینڈ ٹیک ہوگا۔ سیٹل کرنے میں تو گیو اینڈ ٹیک ہوتا ہے، پورے مطالبے کبھی بھی نہیں مانے جاتے۔ تو اب ظاہر ہے اگر یہ اصول ہے دنیا کا، تو جب ادھر سے یہ مطالبہ آئے گا تو اندر بھی تو ایسے لوگ ہوں گے نا جو کہیں گے یار سیٹل کر لو، انٹرنل پریشر بھی آئے گا۔ تو ان قادو یہ قریب تھے لیفتنونک عن الذی اوحینا الیک، کہ آپ کو بچلا دیں اس چیز سے کہ جس کی طرف جو آپ کی طرف وحی کی گئی ہے۔ یعنی کون سی چیز ہے جو وحی کی گئی؟ قرآن۔ اصل مسئلہ پھڈا سارا قرآن کا ہے۔ حضور تو پہلے صادق امین تھے، وہ بہت انہیں پیارے تھے، یہ قرآن کے آنے کے بعد ہی دشمنی ہوئی ہے۔ وہ جو ہم نے سورہ انعام میں پڑھا تھا کہ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَٰكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ۔ اے نبی آپ کو تو نہیں جھٹلا رہے، یہ ہماری آیات کے دشمن ہیں۔ لِتَفْتَرِي عَلَيْنَا غَيْرَهَا، تاکہ آپ ہم پر افطرا کر کے لے آئیں کوئی اور۔ اب ظاہر ہے اگر یہ سیٹلمنٹ ہوتی ہے تو یہ جو نئی شے بنی ہے، یہ وہ نسخہ تو نہیں ہے جو اللہ نے دیا ہے، یہ تو ایک نئی چیز کے اوپر جا کے آپ کی سیٹلمنٹ ہوئی ہے، تو یہ تو نیا نسخہ بن گیا ہے، تو یہ تو افطرا ہو گیا اللہ پر، یہ تو اللہ کی بات ہی نہیں رہی۔ اچھا، اس کو نہیں سمجھ آئے گی جب تک کہ وہ عدل والی بات ذہن میں نہ رکھیں۔ عدل جو ہوتا ہے وہ ایک بڑی مشکل چیز ہوتی ہے۔ ہمارے جو حکیم ہوتے تھے، وہ جو نسخہ لکھتے تھے، اب اس نسخے کے اندر کوئی ترمیم کر دیں، آپ تھوڑی چیز اوپر نیچے کر دیں، یا کوئی ایک شے بیچ سے نکال دیں کہ یہ بہت مہنگی ہے، یہ میں نہیں خریدتا، تو وہ نسخہ ہو سکتا ہے زہر بن جائے۔ باقی آپ نے 6 چیزیں لے لی جو حکیم نے آپ کو بتائی تھی، لیکن یہ کہ ایک نہیں لی ہے تو ہو سکتا ہے وہ زہر بن جائے۔ اس میں ایک آنچ کی فرق آ گیا تو وہ نسخہ اس طرح کا فائدہ مند نہیں رہے گا۔ یہ ہوتا ہے عدل۔ اب جب اللہ نے ایک آپ کو مکمل ضابطہ دیا ہے، ایک وہ آپ کو پیکج دیا ہے، اس کے اندر جب ترمیم ہو جائے گی تو وہ اللہ کا نسخہ نہیں رہے گا، وہ تو اب انسانی تراشیدہ چیز بن جائے گی، تاکہ آپ ہمارے اوپر کسی اور کو بنا کے لے آئیں، جھوٹ گھڑ کے لے آئیں۔ وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا، اگر یہ کر لیں آپ تو یہ آپ کو دوست بنا لیں گے، یہ جو فرکشن ہے یہ ختم ہو جائے گی اور آپ کی آپس میں دوستی سیٹل ہو جائے گا ایشو۔ وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا، اور اگر ہم آپ کو مضبوط کھڑا نہ کر دیتے، یعنی یہ تو ہماری طرف سے آپ پر یعنی ایک خاص نظر کرم ہوئی ہے، وگرنہ یہ کہ آپ ان کی اس بات کی طرف، یہ جو آخری ان کا حربہ تھا، اس کی طرف تھوڑے سے ہلکے سے معمولی سے مائل ہو ہی جاتے۔ یہ جو میں نے تینوں الفاظ استعمال کیے ہیں، یہ ایک دوسرے کے بدل کے طور پر نہیں کیے ہیں، بلکہ یوں سمجھیے کہ ان تینوں کو شامل کر کے تو وہ مفہوم بنے گا۔ کیوں؟ اللہ نے بھی اسی طرح ترکنوں کے اندر بھی تھوڑا مائل ہونے کا مفہوم پایا جاتا ہے، کسی کی طرف معمولی سا رجحان ہونا۔ شیئن کلیلہ کے الفاظ بھی ہیں، شے وہ بھی ایک چھوٹی چیز ہوتی ہے، پھر شیئن کلیلہ یعنی ہلکا سا آپ سمجھ لیں۔ اگر ہم آپ کو مضبوط نہ جما دیتے تو اس کا امکان تھا کہ آپ ہلکے سے ذرا سے معمولی سے ان کی طرف آپ کا اس مطالبے کی طرف آپ کا رجحان ہو جاتا ہے۔ اب اس کے اندر جو چیز تعلیم کی جا رہی ہے وہ کیا ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں آپ کے اندر شدت پسندی ہونی چاہیے، یہاں سافٹنس آپ کے اندر بالکل نہیں ہونی۔ اپنے موقف کے اعتبار سے آپ کو شدت پسند ہونا چاہیے، انگلی رکھنے کی جگہ کسی کو نہیں ملنی چاہیے، کسی کے لیے بال برابر اپنی مطالبہ اس اصولی بات میں منوانے کی کوئی گنجائش نہیں ہونی چاہیے۔ کیوں؟ آگے پڑھے، اذن اگر یہ کر لیتے، اصولی موقف میں اگر کوئی نرمی پیدا کر لیتے، یہ اتنی سا بھی آپ اگر فرق کر لیتے، لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ، تو ہم آپ کو دنیا میں بھی دگنا عذاب دیتے اور آخرت میں بھی دگنا عذاب دیتے۔
اب آپ یہ سوچئے کہ یہ بات اتنے سخت انداز میں جو بات کہی جا رہی ہے تو کیوں کہی جا رہی ہے؟ کیونکہ یہ اللہ کے اوپر افطرا ہو جاتا ہے. آپ اللہ کے رسول ہیں اور یہ اللہ کے اوپر افطرا ہو جاتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ حضور سے تو اس کا کوئی امکان نہیں تھا. حضور کے کو سامنے رکھ کے یہ بات کہی گئی ہے. اصل میں تو اس کا امکان ہی نہیں. یہ فی الواقع یہ چیز اگر ہوتی ہے تو امت کرتی ہے اس کے. اور امت یعنی کتاب کا کسٹوڈین کون ہے؟ ویسے تو امت ہے، لیکن امت میں سے کسٹوڈین کون ہے؟ جو اس کے جاننے والے ہیں، علماء ہیں. تو امکان تو وہاں ہے نا پھر اس کے اندر کوئی جو ہے نا اونچ نیچ کر لینے کا. جیسے کہ وہ مچھلیاں پکڑنے کا طریقہ نکال لیا تھا بنی اسرائیل نے، تو وہ ہو گئی نا وہ بات. تو اذا لازقنا کا اب علماء کا رتبہ بہت بلند بتایا کہ نبیوں جیسا ہے. میری امت کے العلماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل وہ تو ہیں، لیکن پھر ذمہ داری بھی تو ویسی ہے نا. یہ اگر اس کے اندر ذرا سی اونچ نیچ ہو گئی تو پھر یہ والی بات بھی ذہن میں رہنی چاہیے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی ایک اصولی گروہ ہو، جماعت ہو، اجتماعیت ہو، وہ کمپرومائز نہیں کر سکتی. وہ یہ والی سوچ ہے، دین کے اصولوں میں ایک ذرے کا بھی وہ اونچ نیچ برداشت نہیں کر سکتی. یہ اگر اس کے اندر ہے، اب اسے اگر تہمت لگتی ہے اس پر کہ یہ بہت شدت پسند ہیں، بہت ریجڈ ہیں، یہ کسی کی سنتے ہی نہیں ہیں. بابا ہم کیوں نہیں کسی کی سنتے؟ سب کی سنتے ہیں، لیکن یہ کہ اللہ کے معاملے میں ہم کسی کی نہیں سن سکتے. وہ ہمارے بس سے باہر کی بات ہے، وہ کوئی ہمارا اختیار ہے نہیں اس میں. تو یہ اسے ریجڈیٹی نہ کہے نا، یہ اسے تو کمٹمنٹ کہے. آپ اسے کیوں غلط نام دیتے ہیں؟ یہ تو اللہ سے وابستگی کا نتیجہ ہے کہ ہم اس کے معاملے میں کسی کی نہ سنیں. تو لازقنا کا ضیف الحیات و ضیف الممات ثم لا تجد لک علینا نصیرا. پھر آپ ہمارے مقابلے میں اپنے لیے کسی مددگار کو نہیں پائیں گے. اس کے آپ کو جو ساری مدد ہم سے مل رہی ہے یہ اس کمٹمنٹ کے نتیجے میں مل رہی ہے جو آپ ہمارے اس مشن کے لیے دکھا رہے ہیں. اگر اس میں آپ نے کمپرومائز کر لیا تو پھر الٹا ہماری طرف سے سزا آئے گی. اور سزا کا طریقہ آپ کو پتہ ہے کیسے آئے گا. وہ دشمن آپ پر غالب ہو جائے گا، پھر گھیرا تنگ ہو جائے گا، اور ہم آپ کی مدد نہیں کریں گے. پھر